ایسے وقت مکہ سے نکالا تھا جب وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کے ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر دکھایا، اور بول تو اللہ ہی کا بلند ہے، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہ غار ثور میں جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے ہجرت کے وقت۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون۔ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ اگر دنیا کا سامان کہیں قریب ملنے والا ہوتا اور سفر درمیانہ قسم کا ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، لیکن یہ سفر بہت کٹھن تھا، ان کے لیے بہت دور پڑ گیا، اور اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل جاتے۔ یہ لوگ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، مگر آپ نے ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت اس سے پہلے ہی کیوں دے دی کہ آپ پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہے جنہوں نے سچ بولا ہے، اور آپ جھوٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے۔ یعنی منافقین نے آ کر قسمیں کھائیں اور اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کو معاف تو کر دیا، لیکن آپ نے غلطی کی ہے کہ آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی۔ آپ اگر اجازت نہ دیتے تو کھل کر سامنے آ جاتا کہ کون منافق ہے اور کون ایمان والا ہے۔ وہ ویسے بھی نہ جاتے، جیسے جنگ بدر کے لیے گئے تھے یا احد کے لیے گئے تھے تو وہ راستے میں سے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے آپ سے اجازت نہیں مانگتے، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ تم سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے شک کی وجہ سے ڈاواڈول ہے، متردد ہیں، یعنی کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ تیاری کی ہوتی، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں کیا، اس لیے انہیں سست پڑا رہنے دیا، اور کہہ دیا گیا کہ جو اپاہج ہونے کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين۔ اور اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے تو سوائے فساد پھیلانے کے تمہارے درمیان کوئی اور اضافہ نہ کرتے، اور تمہارے لیے فتنہ پیدا کرنے کی کوشش میں تمہاری صفوں کے درمیان دوڑے دوڑے پھرتے، اور خود تمہارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے مطلب کی باتیں خوب سنتے ہیں، یعنی ان کے جاسوس ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے معاملات کی الٹ پھیر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آیا، اللہ کا حکم غالب ہوا اور یہ کڑتے رہ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي
الا فی الفتنة سقطوا وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین۔ اور انہی میں وہ صاحب بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیے، ارے فتنے ہی میں تو یہ خود پڑے ہوئے ہیں، اور یقین رکھو کہ جہنم سارے کافروں کو گھیرے میں لینے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ منافقین میں ایک شخص جد بن قیس تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غزوہ تبوک میں شامل ہونے کی دعوت دی تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں بڑا زن پرست آدمی ہوں، جب روم کی خوبصورت عورتوں کو دیکھوں گا تو مجھ سے صبر نہیں ہو سکے گا اور میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، لہٰذا مجھے اجازت دے دیجئے میں اس جنگ میں شریک نہ ہوں، اور اس طرح مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے بچا لیجئے۔ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل وتولوا وهم فرحون۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتی ہیں ہم نے تو پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا، اور یہ کہہ کر بڑے خوش خوش واپس چلے جاتے ہیں۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی، اور ہمارا کارساز اللہ ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی، اور ہمارا رکھوالا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے لیے جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ آخر کار دو بھلائیوں میں سے ایک نہ ایک بھلائی ہمیں ملے، اور ہمیں تمہارے بارے میں انتظار اس کا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے سزا دے، بس اب انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ یعنی یا تو ہمیں پتہ ہو جائے یا ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی، اور ہمارے لیے یہ دونوں باتیں بھلائی کی ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو ہمارا نقصان ہوگا، حالانکہ شہادت نقصان کا نہیں بڑے فائدے کا سودا ہے۔ قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين۔ کہہ دیجئے کہ تم اپنا مال چاہے خوشی خوشی چندے میں دو یا بد دلی سے، وہ تم سے ہرگز نہ قبول کیا جائے گا، تم ایسے لوگ ہو جو مسلسل نافرمانی کرتے رہے ہو۔ جد بن قیس جس کا ذکر پیچھے بھی آیا ہے کہ اس نے اجازت مانگی تھی کہ مجھے نہ لے جائیں، اسی کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ اس میں جنگ میں جانے سے تو مذکورہ بالا بےہودہ عذر پیش کیا تھا کہ میں عورتوں کو دیکھوں گا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، لیکن یہ کہا تھا کہ اس کے بدلے میں اپنا مال چندے میں دے دوں گا، تو اللہ نے کہا کہ تمہارا مال بھی قبول نہیں ہے، تم خوشی سے دو یا ناخوشی سے۔ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ اور ان کے چندے قبول کیے جانے میں رکاوٹ کی کوئی اور وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا، اور یہ نماز میں آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں، اور کسی نیکی میں خرچ کرتے ہیں تو برا مانتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں چیزوں سے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر کی ہی حالت میں نکلے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور اگر ان کو کوئی اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں،
حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون، اگر ان کو کوئی پناہ گاہ مل جاتی یا کسی قسم کی غار مل جاتے یا گھس بیٹھنے کی کوئی اور جگہ تو یہ بے لگام بھاگ کر ادھر ہی کا رخ کر لیتے۔ ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، اور انہی منافقین میں وہ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں، چنانچہ اگر انہیں صدقات میں سے ان کی مرضی کے مطابق دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے انہیں نہ دیا جائے تو ذرا سی دیر میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون، جو کچھ بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا تھا کیا اچھا ہوتا کہ اس پر راضی رہتے اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، آئندہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا، اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں، یعنی ہماری رغبت تو ہماری توجہ تو اللہ کی طرف ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقات تو دراصل حق ہے فقیروں کا، مسکینوں کا، ان اہلکاروں کا جو صدقات کی وصولی پر مقرر ہوتے ہیں۔ پہلے شرعی عدالتیں ہوتی تھی تو شرعی احکام کے مطابق عامل مقرر ہوتے تھے، ہر علاقے میں سے وہ زکوٰۃ وصول کرتے تھے تو ان کی تنخواہ بھی اسی میں سے، اور ان کا جن کی دلداری مقصود ہو، مطلب جن کا دل نرم کرنے کے لیے، ان کو اسلام قبول کرنے کے لیے۔ لیکن اب یہ مؤلفتی قلوب جو ہے یہ نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ یہ اس وقت تھا جب ضرورت تھی کہ لوگ اس طرف آئیں، جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شوکت دے دی تو یہ منسوخ ہو گیا، اور انہیں غلاموں کو آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیا جائے، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یہ جو ہے زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں، مصارف زکوٰۃ کے مصارف یہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ ہو سکتی ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور انہی منافقین میں وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو دکھ پہنچاتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ سراپا کان ہے، کہہ دو کہ وہ کان ہے اس چیز کے لیے جو تمہارے لیے بھلائی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کی بات کا یقین کرتے ہیں، اور تم میں سے ظاہری طور پر جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے وہ رحمت کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ یہ کان مطلب یہ عربی زبان کے ایک محاورے کا لفظی ترجمہ ہے۔ عربی محاورے میں جب کوئی شخص ایک کی بات سن کر اس پر یقین کر لیتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تو نرا کان ہے یا سراپا کان ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ وہ کچے کانوں کا ہے۔ منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گستاخانہ جملہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بولا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ اگر کبھی ہماری سازش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل بھی گئی تو ہمیں باتیں بنا کر آپ کو راضی کر لیں گے، کیونکہ وہ ہر ایک کی بات کا یقین کر لیتے ہیں۔ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ مسلمانوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں اس لیے کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ واقعی مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ ان کو راضی کریں۔ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظیم، کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لے تو یہ بات طے ہے کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، یہ بڑی بھاری رسوائی ہے۔ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون۔
منافق لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ نازل کر دی جائے جو انہیں ان منافقین کے دلوں کی باتیں بتا دے۔ کہہ دیجئے کہ اچھا تم مذاق اڑاتے رہو، اللہ وہ بات ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی تمہارا پول اللہ کھولنے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، اگر تم ان سے پوچھو تو یہ یقیناً یوں کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ دل لگی کرتے ہو؟ یہ چیزیں کیا مذاق اڑانے والی ہیں یا ان کے ساتھ مذاق کیا جا سکتا ہے؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان کا اظہار کرنے کے بعد کفر کے مرتکب ہو چکے ہو۔ اگر تم میں سے ایک گروہ کو معافی دی بھی جائے تو دوسرے گروہ کو سزا ضرور دیں گے کیونکہ وہ مجرم لوگ ہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے ہیں، وہ برائی کی تلقین کرتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے، بلا شبہ یہ منافق لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور تمام کافروں سے جہنم کی آگ کا عہد کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کو راس آئے گی۔ اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال دی ہے اور ان کے لیے اٹل عذاب ہے۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ منافقو، تم انہی لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، وہ طاقت میں تم سے مضبوط تر اور مال اور اولاد میں تم سے کہیں زیادہ تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے حصے کے مزے اڑا لیے، پھر تم نے اس طرح اپنے حصے کے مزے اڑائے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کے مزے اڑائے تھے، اور تم بھی ویسی ہی بیہودہ باتوں میں پڑے ہو جیسے وہ پڑے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خسارے کا سودا کیا۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ کیا ان منافقوں کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے ہیں، نوح کی قوم اور عاد و ثمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ ڈالا گیا، ان سب کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے، پھر اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا، یقیناً اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔
اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان پاکیزہ مکانات کا جو سدا بہار باغات میں ہوں گے۔ اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی، یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہاد کے اصل معنی جدوجہد، محنت و کوشش کے ہیں۔ دین کی حفاظت اور دفاع کے لیے یہ کوشش مسلح لڑائی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور زبانی دعوت و تبلیغ اور بحث و مباحثہ کی صورت میں بھی۔ کھلے کافروں کے ساتھ یہاں جہاد کے پہلے معنی مراد ہیں اور منافقین کے ساتھ جہاد کے دوسرے معنی مقصود ہیں، کیونکہ منافقین زبان سے اسلام لانے کا اظہار کرتے تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں کے باوجود یہ حکم دیا کہ دنیا میں ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی معاملہ کیا جائے۔ اس لیے ان کے ساتھ جہاد کا مطلب زبانی جہاد ہے اور ان پر سختی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اول تو گفتگو میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے، اور دوسرا اگر ان سے کوئی قابل سزا جرم سرزد ہو تو انہیں معافی نہ دی جائے۔ لیکن اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں لینا چاہیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب جیسے قادیانی آج کل لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، تو وہ ان منافقین کے معنی میں نہیں ہے۔ وہ قادیانی ان منافقین کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو کھلا کافر ہیں۔ وہ کفر کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلائل قرآن پاک میں آ گئے، احادیث مبارکہ میں آ گئے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ سراسر کفر کا دعویٰ کرے گا۔ اس لیے وہ ان کے بارے میں کسی بغیر شک و شبہ کے یہ خیال کر لیجئے کہ وہ مسلمان ہیں ہی نہیں۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں یہ کامیابی حاصل نہ کر سکے، اور انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا ہے۔ اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ منہ موڑیں گے تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور روئے زمین پر ان کا کوئی مددگار اور یار نہیں ہوگا۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين۔ اور انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نوازا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ نتیجہ یہ کہ اللہ نے سزا کے طور پر نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے جما دیا ہے جس دن وہ اللہ سے جا کر ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی اور کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ کیا انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ ان کی تمام پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور یہ کہ اس کو غیب کی ساری باتوں کا پورا علم ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ منافق لوگ وہی ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں کو بھی طعنہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھ اور میسر نہیں، اس لیے وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے فنڈ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے لوگوں سے چندہ نہیں مانگا، نہ مسجد بنانے کے لیے، نہ مدرسہ بنانے کے لیے، نہ مسلمانوں کو کھلانے کے لیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مبارک کام کے لیے اپنی چادر پھیلائی وہی مبارک عمل یہ جہاد ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک چادر اتار کر نیچے بچھا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ اللہ کے راستے کے لیے چندہ اس میں جمع کرو۔ اب کچھ لوگ تو ایسے آئے صدقہ لے کر کے ان کے پاس اتنا تھا کہ وہ تھیلیاں اٹھا کر آ رہے تھے اور تھیلیوں سے گر رہے تھے دینار نیچے، تو منافقین نے ان کو دیکھ کر ان پر بھی باتیں کی کہ دیکھو یہ وہ کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں۔ اور بعض ایسے تھے جن کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے جا کر اسی وقت مزدوری کی، کسی نے کسی باغ میں جا کر کام کیا، چند کھجوریں ملی، کسی نے کیا، تو انہوں نے آ کر وہ دی، تو انہوں نے یہ طعنہ دیا کہ کیا اللہ کو ان کی ضرورت تھی جو یہ تھوڑا سا لے کر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قبول فرمایا کہ وہ جو ڈھیر لگ گیا تھا چیزوں کا، آپ نے وہ جو تھوڑی سی کھجوریں تھیں ان کو ان کے اوپر پھیلا دیا۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، کہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ جن لوگوں کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے دیا گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بڑے خوش ہوئے، اور ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس گرمی میں نہ نکلو، کہو کہ جہنم کی آگ گرمی میں کہیں زیادہ سخت ہے، کاش ان کو سمجھ ہوتی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں تو جس جہنم میں انہیں جلنا پڑے گا وہ جہنم کی آگ اس گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب یہ لوگ دنیا میں تھوڑا بہت ہنس لیں اور پھر آخرت میں خوب روتے رہیں گے، کیونکہ جو کچھ کمائی یہ کرتے ہیں اس کا یہی بدلہ ہے۔ مطلب دنیا میں تو خوش ہو رہے ہیں، اپنی سازش کامیاب ہونے پر خوش ہو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، لیکن یہ خوشی تھوڑی سی دیر کی ہے، آخرت میں ہمیشہ کا رونا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کے پاس واپس لے آئے اور یہ کسی اور جہاد میں نکلنے کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں چل سکو گے اور میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے کبھی نہیں لڑ سکو گے، تم نے پہلی بار بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، لہٰذا اب بھی انہی کے ساتھ بیٹھ رہو جن کو کسی معذوری کی وجہ سے پیچھے بیٹھنا پڑ گیا ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین میں سے جو کوئی مر جائے تو تم اس پر کبھی نماز جنازہ مت پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، یقین جانو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنایا اور اس حالت میں مرے ہیں کہ وہ نافرمان تھے۔ اس آیت کا شان نزول صحیح بخاری وغیرہ میں یہ منقول ہے کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، لیکن اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ سچے اور پکے مسلمان تھے۔ اگرچہ عبداللہ بن ابی کی منافقت کئی مواقع پر ظاہر ہو چکی تھی، لیکن چونکہ وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا تھا اس لیے ظاہری طور پر اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی سلوک کیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ نے جو سچے مسلمان تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ نبی اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت کے ہر فرد کے لیے بڑے مہربان تھے، اس لیے آپ نے یہ درخواست منظور فرما لی اور اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دیا جو پیچھے گزر چکی ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو، اگر تم ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو استغفار کروں، اس لیے میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر لوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا گیا، پھر آپ نے کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور تمہیں ان کے مال اور اولاد کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ۔ اور جب کوئی صورت یہ حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی رفاقت میں جہاد کرو، تو ان منافقوں میں سے وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے دیجیے جو گھر میں بیٹھے رہیں گے۔ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ اس بات سے خوش ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لیکن رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں۔ اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی زبردست کامیابی ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور دیہاتیوں میں سے بھی بہانہ باز لوگ آئے کہ ان کو جہاد سے چھٹی دی جائے، اور اس طرح جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ سب بیٹھے رہے، ان میں سے جنہوں نے کفر مستقل طور پر اپنا لیا ہے ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ کمزور لوگوں پر جہاد میں نہ جانے کا کوئی گناہ نہیں، نہ بیماروں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہوں۔ نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس اس غرض سے آئے کہ تم انہیں کوئی سواری دے دو اور تم نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر میں تمہیں سوار کروا سکوں، تو وہ اس حالت میں واپس گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی کہ ان کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور اس بات پر خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں میں شامل ہو گئے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اس لیے انہیں حقیقت کا پتہ نہیں چل رہا۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ مسلمانوں، جب تم لوگ تبوک سے واپس ان منافقوں کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے۔ اے نبی، ان سے کہہ دینا کہ تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہمیں تمہارے حالات سے اچھی طرح باخبر کر دیا ہے، اور آئندہ اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی۔ پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی تمام باتوں کا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے تھے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، لہٰذا تم بھی ان سے درگزر کر لینا۔ یقین جانو یہ سراپا گندگی ہے، اور جو کمائی یہ کرتے رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ جو دیہاتی منافق ہیں وہ کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور دوسروں سے زیادہ اسی لائق ہیں کہ اس دین کے احکام سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ انہیں دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو ایک تاوان سمجھتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر مصیبتوں کے چکر آ پڑیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پر پڑا ہے، اور اللہ ہر بات سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ اور انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے پاس قرب کے درجے حاصل کرنے اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ ان کے لیے یقیناً تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ اور مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اس سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ اور تمہارے ارد گرد جو دیہاتی ہیں ان میں بھی منافق لوگ موجود ہیں، اور مدینہ کے باشندوں میں بھی یہ لوگ منافقت میں اتنے ماہر ہو گئے ہیں کہ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں۔ ان کو ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے، پھر ان کو ایک زبردست عذاب کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ پہلے جن دیہاتیوں کا ذکر آیا تھا وہ مدینہ منورہ سے دور رہتے تھے، اب ان دیہاتیوں کا ذکر ہے جو مدینہ منورہ کے آس پاس رہتے تھے اور خود مدینہ منورہ کے باشندوں میں ان منافقین کا جن کا نفاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں تھا، ان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو نفاق رکھتے ہیں۔ اور یہ جو کہا کہ انہیں ہم 2 مرتبہ سزا دیں گے،
دو مرتبہ سزا دینے کی تشریح مختلف طریقوں سے کی گئی ہے۔ صحیح مراد تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن بظاہر ایک سزا تو یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کی شکست کی جو آس لگائی ہوئی تھی وہ پوری نہ ہوئی اور مسلمان غزوہ تبوک سے صحیح سلامت واپس آ گئی۔ یہ بذات خود ان منافقوں کے لیے ایک سزا تھی، اور دوسرے بہت سے منافقوں کا نفاق کھل گیا اور ان کو دنیا ہی میں ذلت اٹھانی پڑ گئی۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لیا ہے، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ نیک کام اور کچھ برے کام، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ ہر بات سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم۔ کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقات بھی قبول کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وستردون إلى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اور ان سے کہو کہ تم عمل کرتے رہو، اب اللہ بھی تمہارا طرز عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور مومن لوگ بھی، پھر تمہیں لوٹا کر اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کو چھپی اور کھلی باتوں کا پورا پورا علم ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، یا اللہ ان کو سزا دے گا یا معاف کر دے گا، اور اللہ کامل علم والا بھی ہے، کامل حکمت والا بھی۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد اس کام کے لیے بنائی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، کافرانہ باتیں کریں، مومنوں میں پھوٹ ڈالیں اور اس شخص کو ایک اڈا فراہم کریں جس کی پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور یہ قسمیں ضرور کھا لیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کوئی اور نیت نہیں ہے، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ ان آیات میں ان منافقین کی ایک نہایت شدید گروہ کا بیان ہے جنہوں نے ایک خطرناک سازش کے تحت ایک عمارت مسجد کے نام پر بنائی، لیکن ان کا ارادہ کیا تھا کہ اس کے اندر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف مشورے کریں گے، مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کر سازشیں کریں گے، اور ان کی یہ سازش پکڑی گئی اور اس مسجد کو، یعنی وہ مسجد تو تھی ہی نہیں، اس عمارت کو جلا دیا گیا۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس نام نہاد مسجد میں کبھی نماز کے لیے کھڑے مت ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ یہ مسجد قباء ہے، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک صاف لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کی بھی تعریف کی اور مسجد قباء میں آنے والوں کی بھی تعریف کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو مسجد ضرار کہا کہ ضرار کا مطلب کیا، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے جو مسجد بنائی گئی تھی اس کو جلا دیا گیا۔
أفمن أسس بنيانه ولا تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين۔ بھلا کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر اٹھائی۔ ایک کھائی کے کنارے پر رکھی، پھر وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں پہنچاتا۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ جو عمارت ان لوگوں نے بنائی تھی وہ ان کے دلوں میں اس وقت تک برابر شک پیدا کرتی رہے گی جب تک ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہی نہ ہو جاتے، اور اللہ کامل علم والا بھی ہے اور کامل حکمت والا بھی۔ جو عمارت ان منافقین نے بنائی تھی، یہ عمارت انہوں نے مسجد کے نام پر بنائی تھی، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ مسجد ہے، اس لیے وہاں اس عمارت کے لیے مسجد کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن اس آیت میں اس کی حقیقت بتائی گئی ہے، اس لیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے عمارت کہا ہے، مسجد نہیں، کیونکہ حقیقت میں وہ مسجد تھی ہی نہیں، بنانے والے حقیقت میں کافر تھے، اور بنانے کا مقصد اسلام دشمنی تھی، اس لیے اسے جلایا گیا، ورنہ اگر کوئی مسلمان مسجد بنائے تو اسے جلانا جائز نہیں۔ اور اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ یہ عمارت ان منافقوں کے دل میں برابر شک پیدا کرتی رہے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمارت کے جلائے جانے سے ان منافقین پر بھی یہ بات کھل گئی کہ ان کی شرارت کا راز مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنے مستقبل کے بارے میں مسلسل شک میں مبتلا رہیں گے کہ نہ جانے مسلمان اب ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ان کی بے یقینی کی یہ کیفیت اس وقت ختم ہوگی جب ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی انہیں موت آ جائے گی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات کے بدلے خرید لیے ہیں کہ جنت انہی کی ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جس کے نتیجے میں مارتے بھی ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں۔ یہ ایک سچا وعدہ ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی لی ہے اور قرآن میں بھی۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو، لہٰذا اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اللہ سے کر لیا، اور یہی زبردست کامیابی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جان دی بھی خود تھی، پھر ایمان والوں سے خرید لی، اور اس خریداری کے بدلے میں ان کو کیا عطا فرمایا، کیا قیمت اس کی دی؟ جنت۔ اور یہ جنت کن لوگوں کو ملے گی؟ ان کو ملے گی جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور پھر خود بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ وعدہ صرف قرآن پاک میں نہیں کیا بلکہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی کیا ہے، اور اللہ جس بات کا وعدہ کر لیں بھلا وہ وعدہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے۔ تو وہ بڑے خوش بخت لوگ ہیں، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے اس وعدے کو سنا، سمجھا اور اس پر عمل کیا، اور وہ جنت کے خریدار بن گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ جنہوں نے یہ کامیاب سودا کیا ہے وہ کون ہے؟ توبہ کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدہ گزارنے والے یعنی سجدوں میں راتیں گزارنے والے، نیکی کی تلقین کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کی حفاظت کرنے والے،
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ یہ بات نہ تو نبی کو زیب دیتی ہے اور نہ دوسرے مومنوں کو کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر یہ بات پوری طرح واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگیں گے یا مانگی ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے اس باپ سے ایک وعدہ کر دیا تھا، پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی آہیں بھرنے والے بڑے بردبار تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے استغفار کا وعدہ کرنا یہ سورہ مریم اور سورہ ممتحنہ میں آیا ہے، اور سورہ شعراء میں بھی کہ انہوں نے اپنے باپ سے یہ کہا تھا کہ تو اگر بت پرستی نہیں چھوڑتا تو میں تیرے لیے جلدی استغفار کروں گا، تو اس لیے انہوں نے اپنے والد کے لیے یہ ان سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ استغفار تھا۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم۔ اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک اس نے ان پر یہ بات واضح نہ کر دی ہو کہ انہیں کن باتوں سے بچنا ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وما دون اللہ ولا نصیر۔ یقیناً اللہ ہی ہے جس کے قبضے میں سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسی مشکل کی گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا جبکہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، یقیناً وہ ان کے لیے بہت شفیق بڑا مہربان ہے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه۔ اور ان تینوں پر بھی اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کی زندگیاں ان پر دو بھر ہو گئی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اس کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اس نے رجوع کیا ان پر تاکہ وہ توبہ کرے، پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ آئندہ اللہ ہی سے وہ رجوع کریں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہ ان تین صحابہ کی طرف اشارہ ہے جو غزوہ تبوک میں رہ گئے تھے، یعنی آج وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ ایک ان میں حضرت کعب بن مالک تھے، دوسرے حضرت مرارہ بن ربیع عمری اور تیسرے ہلال بن امیہ واقفی تھے۔ یہ تینوں حضرات مخلص صحابہ تھے، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی کہ بس انہوں نے تیاری میں دیر کر دی، اور پھر جس طرح عذر کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے، اور جو عذر کرنے والے تھے انہوں نے تو جب آپ واپس آئے ان کے سامنے آ کر جھوٹی قسمیں کھا لی، لیکن یہ لوگ سچے تھے اور ان کا دل گوارا نہیں کیا کہ ہم تو جھوٹی قسم کھائیں، تو انہوں نے وجہ بتا دی کہ سوائے ہماری سستی کی اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ تو آپ نے ان لوگوں کے تو عذر کو قبول کر لیا اور ان کے لیے توبہ کی دعا کر دی، لیکن ان کے لیے معاملہ جو تھا وہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو 50 دن تک ان کا معاملہ لٹکا رہا اور آپ نے
منع کر دیا، یعنی ان سے ایک طرح کا بائیکاٹ ہو گیا، کوئی مسلمان ان سے بات نہیں کرتا تھا، یہ روتے رہتے تھے، نمازیں پڑھتے رہتے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے۔ پھر حضرت کعب بن مالک، بڑا عجیب واقعہ ہے، بہت لمبا ہے، ادھر وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر اللہ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ آپ کو سناؤں گی۔ بہرحال 15 دن کے بعد جب وہی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور انہیں خوشخبری دی، تو منافقین جو خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے جھوٹ بول کر ہم نکل گئے ہیں، لیکن وہ تو رسوا ہو گئے اور یہ اپنے سچ کی وجہ سے ذیشان بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ مدینہ کے باشندوں اور ان کے ارد گرد کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہیں، اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو بیٹھے۔ یہ اس لیے کہ ان مجاہدین کو جب کبھی اللہ کے راستے میں پیاس لگتی ہے یا تھکن ہوتی ہے یا بھوک ستاتی ہے یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو ان کے اعمال نامے میں ہر ایسے کام کے وقت ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے۔ یقین جانو کہ اللہ نیک لوگوں کے کسی عمل کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا، اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں، اس سب کو ان کے اعمال نامے میں نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ انہیں ہر ایسے عمل پر وہ جزا دے جو ان کے لیے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے۔ یعنی اگرچہ ان اعمال میں سے بعض چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن ان کا ثواب ان مجاہدین کے بہترین اعمال کے برابر دیا جائے گا۔ یعنی اعمال کی اللہ تعالیٰ نے احسن کو اعمال کی صفت قرار دیا ہے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، لہٰذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ جہاد کے لیے نکلا کرے، تاکہ جو لوگ جہاد میں نہ گئے ہوں وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، اور جب ان کی قوم کے لوگ جو جہاد میں گئے ہیں ان کے پاس واپس آئیں تو یہ انہیں خبردار کریں تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں۔ یعنی دینی علوم کو سیکھنا بھی ضروری ہے اور جہاد میں جانا بھی ضروری ہے۔ تو اس طرح جانا چاہیے کہ ایک بڑی جماعت جہاد کے لیے چلی جائے اور ایک جماعت پیچھے رہ جائے جو علم دین حاصل کرے۔ تو جب مجاہدین واپس آئیں تو یہاں سے معلوم ہوا کہ مجاہدین کو بھی تقوی، عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، مسائل سب چیزوں کا علم ہونا چاہیے، اور یہ الحمدللہ عادت بھی ہے امت میں کہ جو لوگ اس جذبے کے ساتھ ہوتے ہیں یا ایسے لوگوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو اللہ انہیں اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، اور یقین رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا
أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون۔ اور جب کبھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو انہی منافقین میں سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ اب جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو واقعی ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان میں تو اس صورت نے واقعی اضافہ کیا ہے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی گندگی میں کچھ اور گندگی کا اضافہ کر دیا ہے اور ان کو موت بھی کفر ہی کی حالت میں آتی ہے۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ ہر سال ایک دو مرتبہ کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر بھی نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی سبق حاصل کرتے ہیں۔ منافقین پر ہر سال کوئی نہ کوئی مصیبت پڑتی رہتی تھی، کبھی ان کی خواہش اور منصوبوں کے خلاف مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی، کبھی ان میں سے کسی کا راز کھل جاتا، کبھی کوئی بیماری آ جاتی، کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مصیبتیں ان کو متنبع کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ لوگ سبق حاصل نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَزَلَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کبھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشاروں میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کا دل پھیر دیا ہے کیونکہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ لوگوں تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی ہوئی ہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورۃ یونس۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان سے ہماری سورۃ توبہ مکمل ہوئی۔ سورۃ یونس شروع کر رہی ہیں۔ یہ سورۃ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، البتہ بعض مفسرین نے اس کی 3 آیتوں آیت نمبر 40 اور 94 اور 95 کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا کوئی یقینی ثبوت موجود نہیں ہے۔ سورت کا نام حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اہم مسئلہ اسلام کے بنیادی عقائد کو ثابت کرنا تھا، اس لیے اکثر مکی صورتوں میں بنیادی ذوق، توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر دیا گیا ہے۔ اس صورت کے بھی مرکزی موضوعات یہی ہیں۔ اس کے ساتھ اسلام پر مشرکین عرب کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں اور ان کے غلط طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی ضد جاری رکھی تو دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں پچھلے انبیاء کرام میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کے نتیجے میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اور حضرت نوح اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات اختصار کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان میں کافروں کے لیے تو یہ سبق ہے کہ انہوں نے پیغمبر کی مخالفت میں جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ان کا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے کہ ان ساری مخالفتوں کے باوجود آخری انجام انشاءاللہ انہی کے حق میں ہوگا۔ سورۃ یونس مکیہ۔ سورۃ یونس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 109 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا۔
أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک شخص پر وحی نازل کی ہے؟ لوگوں کو اللہ کی خلاف ورزی سے ڈراؤ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو خوشخبری دو کہ ان کے رب کے نزدیک ان کا صحیح معنی میں بڑا مقام ہے۔ مگر جب اس نے لوگوں کو یہ پیغام دیا تو کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس نے عرش پر اس طرح استوا فرمایا کہ وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں۔ وہی اللہ ہے تمہارا رب ہے، لہٰذا اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اس کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ یقیناً ساری مخلوق کو شروع میں بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ اس کا صلہ دے، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا مشروب ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے، کیونکہ وہ حق کا انکار کرتے تھے۔ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ اور اللہ وہی ہے جس نے سورج کو سراپا روشنی بنایا اور چاند کو سراپا نور، اور اس کے سفر کے لیے منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور مہینوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بغیر کسی صحیح مقصد کے پیدا نہیں کر دیا۔ وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ حقیقت یہ ہے کہ رات دن کے آگے پیچھے آنے میں اللہ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف ہے۔ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی کوئی توقع نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی میں مگن اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو ہماری کھلی نشانیوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ ان کا ٹھکانہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب انہیں اس منزل تک پہنچائے گا کہ نعمتوں سے بھرے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں داخلے کے وقت ان کی پکار یہ ہوگی کہ یا اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور ایک دوسرے کے خیر مقدم کے لیے جو لفظ وہ بولیں گے وہ سلام ہوگا، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ وَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ ان کافر لوگوں کو برائی یعنی عذاب کا نشانہ بنانے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی جلدی وہ اچھائیاں مانگنے میں مچاتے ہیں تو ان کی مہلت تمام کر دی گئی ہوتی، لیکن ایسی جلد بازی ہماری حکمت کے خلاف ہے، لہٰذا جو لوگ ہم سے آخرت میں ملنے کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں
کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں اپنے کرتوت، اپنے گناہ اس طرح خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کئی قوموں کو اس موقع پر ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا تھا اور ان کے پیغمبر ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے تھے، وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تم کو جانشین بنایا تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ پھر ہم نے ان کے اور وہ لوگ جو آخرت میں ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جبکہ وہ بالکل واضح ہوتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں تبدیلی کرو۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں، میں تو کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ اگر کبھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا ورنہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا، آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہارے درمیان بسر کر چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مطلب یہ ہے کہ جب پہلے پہل حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو تمام انسان توحید ہی کے دین برحق پر چلتے تھے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے الگ الگ مذہب ایجاد کر لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں ان کے اختلافات کا فیصلہ کر سکتا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ طے فرمایا ہوا تھا کہ دنیا انسانوں کے امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہے اور ہر شخص جو ہے وہ یہاں پر امتحان دینے آیا ہے۔ تو اب یہ لوگ ہیں، ان کو جو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ ان کی جو ہٹ دھرمیاں ہیں، جو ان کی بدتمیزیاں ہیں، جو ان کی ضلالتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں اور ان پر ایمان لے آئیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں پسند ہی نہیں ہے، یہ جو آپ وحی ہم پر بیان کر رہے ہیں آپ اس کے علاوہ کوئی اور وحی لے کر آ جائیں۔ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا، آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہارے درمیان رہ چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ میں تمہارے اندر پہلے بھی رہا ہوں؟ اگر میں پہلے نہ رہتا ہوتا تو تمہیں معلوم ہوتا کہ میں کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہوں، میں کسی چیز کو بیان کرتا ہوں اور وہ غلط ہے، بلکہ آپ تو ہمیشہ سے ان لوگوں کے درمیان صادق اور امین کے لقب کے ساتھ مشہور تھے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔
پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یقین رکھو کہ مسلم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُل أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک اور کہیں بالا و برتر ہے۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں صرف ایک ہی دین کے قائل تھے، پھر بعد میں آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہوئے، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو وہ جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ دنیا میں ہی کر دیا جاتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی، تو اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، لہٰذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس پر مگن ہوتے ہیں تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گر گئے، تو اس وقت وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور بالضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے، اب تو دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو، آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس کی وجہ سے زمین سے اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئیں جو انسان اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا یہ زیور پہن لیا اور سنگھار کر کے خوشنما ہو گئی اور اس کے مالک سمجھنے لگے کہ بس اب یہ پوری طرح ان کے قابو میں ہے، تو کسی رات یا دن کے وقت ہمارا عذاب آ گیا کہ اس پر کوئی ہمارا حکم آ گیا کہ اس پر کوئی آفت آ جائے اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح سپاٹ زمین میں اس طرح تبدیل کر دیا جیسے کل وہ تھی ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ واللہ يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقیم۔ اور اللہ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون۔ جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں بہترین حالت انہی کے لیے ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی نہیں۔ ان کے چہروں پر نہ کبھی سیاہی چھائے گی نہ ذلت، وہ جنت میں رہیں گے اور اس میں ہمیشہ انہیں رہنا ہوگا۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من اللہ من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو ان کی برائی کا بدلہ اس جیسا برا ہوگا اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اللہ کے عذاب سے انہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ایسی لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہیں، وہ جہنم کے رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ اور یاد رکھو وہ دن جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہیں گے ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، تم بھی اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا تھا، پھر ان کے درمیان عابد اور معبود کا جو رشتہ تھا ہم وہ ختم کر دیں گے اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری بالکل عبادت سے بے خبر تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو دیکھ لے گا اور سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور جو جھوٹ انہوں نے تراش رکھے تھے ان کا کوئی نشان انہیں نہیں ملے گا۔ صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا في سبيل الله إلا نصرته ولا مجاهدا في سبيل الله إلا نصرته ولا عدوا للإسلام إلا قتلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب یا الہ العالمین. ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما لیجیے. ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. ہم آپ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں، آپ کے قرآن کو پڑھتے ہیں. یا اللہ جی، نعمت ہمیں دنیا میں بھی نصیب فرما دیجیے، قبر میں بھی نصیب فرما دیجیے، حشر میں بھی نصیب فرما دیجیے، جنت میں بھی نصیب فرما دیجیے. اس قرآن کو ہمارا رفیق اور ساتھی بنا دیجیے. ہم میں سے جو بیمار ہیں، جن کے گھروں میں کوئی بیماری پریشانی ہے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے دور فرما دیجیے. بیماروں کو شفا یاب فرما دیجیے. ہماری بہن شائستہ کو شفا نصیب فرما دیجیے. انہیں جو نظر بد ہے یا بیماری ہے یا جو بھی تکلیف ہے اسے دور فرما دیجیے. یا اللہ جی، حاضرین محفل میں سے جو بھی کوئی کسی مشکل میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، سب کی پریشانیاں اپنے امر کن سے دور فرما دیجیے. ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے. ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لیجیے. ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے منتخب فرما لیجیے. ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما دیجیے. رمضان کی ایک ایک گھڑی سے ہمیں سعادتیں اور شرف اور عزتیں نصیب فرما دیجیے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه